اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين، قال سبحانه وتعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، آج کے ہمارے اس خطبہ جمعہ کا عنوان ہے طائفہ منصورہ اہل حدیث ہی ہے. آج پہلی مرتبہ ہم اس مسجد میں خطبہ جمعہ کے لیے کھڑے ہیں. جو عنوان پر ہم بولنا چاہتے ہیں اس عنوان پر ہم کئی مقامات پر بول چکے ہیں الگ الگ نام کے ساتھ عنوان کے. آج پہلی مرتبہ آپ کے سامنے کچھ نئی باتیں اس عنوان میں ہوگی صحیح دلائل کے مطابق قرآن و حدیث کے انشاءاللہ. لوگوں، اللہ رب العالمین کے ہم بندے اللہ رب العالمین کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اس زمین پر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق.
ہم اگر عبادت کریں گے اللہ کی طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تب تو انشاءاللہ ہماری عبادتیں قبول ہوگی اللہ کے پاس، اور ہم جنت کے وارث بنیں گے اور جہنم سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ لوگوں، اللہ رب العالمین نے سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں فرمایا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور جو کوئی شخص بلاتا ہے اللہ کے طرف اور پھر صالح اعمال خود بھی کرتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے اللہ کی طرف اور خود بھی صالح اعمال کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، وہ بہت اچھا شخص ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور تم میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے، اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے جو بلائے اللہ کی طرف اور خود بھی نیک اعمال کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو لوگوں کی طرف اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور ہم خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اعمال کر رہے ہیں الحمدللہ، اور پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ لیکن دور حاضر میں اور ہم سے پہلے بھی بہت سارے ادوار میں فرقے جو نکلے ہیں مسلمانوں سے، جو جماعت تھی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی، جو مسلمان تھے، مؤمنین تھے، ان کے دور میں، ان کے شاگرد وغیرہ میں جو لوگ نکل گئے اسلام سے، عبداللہ بن سبا کی روش پر چلنے لگے، اس کے گمراہ کن نظریات کا شکار ہو گئے، گمراہ ہو گئے، تو وہاں پر فرقے ہو گئے۔ تب لوگوں کو اپنی پہچان کے طور پر اپنا لقب کچھ کہنا پڑا۔ آج بھی ہمارے درمیان میں بہت سارے فرقے ہو چکے ہیں مسلمانوں میں، اور ہر کوئی اپنے آپ کو حق پر کہہ رہا ہے، اور سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو ہمارا لقب کیا ہے؟ ہم کس نام کے ساتھ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کریں؟ اللہ نے تو ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، اور لقب کے طور پر، کیونکہ اب سب کچھ جو ہے آج مسلمانوں کے پاس ہو رہا ہے، اور قرآن حدیث کے نام پر بدعت خرافات، ہم ہی ایک جماعت اہل حدیث والے قرآن و سنت پر ہے الحمدللہ، تو دیگر لوگ بھی مسلمان کہہ رہے ہیں اور وہ بھی قرآن و حدیث کی باتیں ہی بولنے والے ہیں بول کر بول رہے ہیں۔ تو حق کون ہے؟ حق پر کون ہے؟ بات یہ ہے، ہم اہل حدیث مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا لقب اہل حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، اہل حدیث کہنا کیا بدعت ہے؟ جی ہرگز نہیں، یہ پہچان کے طور پر، کیونکہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کا نام رکھا قرآن میں، کسی کو انصار کہا، کسی کو مہاجر کہا، السابقون الاولون کہا، سمجھ رہے؟ اللہ رب العالمین نے نام رکھا ہے۔ اللہ نے قرآن میں مؤمنین کہا، مسلمین کہا، تو ایک فرقہ نکل گیا ہے مسعودی فرقہ، جو اپنے آپ کو جماعت مسلمین والے ہیں بول کر کہتے ہیں اللہ نے مسلمان نام رکھا ہے ہمارا، لہذا ہم مسلمان ہی اپنے آپ کو کہیں گے، ہم مسلمین جماعت سے اس طریقے سے کہہ رہے ہیں وہ لوگ۔ تو اللہ نے مومنین بھی کہا، تو پھر اب اور ایک فرقہ نکل جائے گا کہ جماعت المؤمنین کے نام سے؟ جی نہیں نا، ہم دیکھیں گے، ہم جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہے ہیں، تو ہمارے پاس دلیل کیا ہے اس بات کی؟ کیونکہ اہل حدیث مسلمان بغیر دلیل کے نہ عمل کرتے ہیں، اور دلیل بھی صحیح ہو، اور بغیر دلیل کے کچھ بات ہی نہیں کرتے ہیں اہل حدیث مسلمان الحمدللہ۔ تو ہم کہہ رہے ہیں دلیل آپ کے سامنے، اس کو اپنے ذہنوں میں درج کر لیجئے، یاد کر لیجئے انشاءاللہ اچھے سے۔ میں پہلے یہ کہہ دوں، ایک شخص ہے بریلوی فرقے سے تعلق رکھنے والے مولوی ہے، وہ بریلویت کا علم ہے ان کے پاس، احسان رضوی ان کا نام ہے، سری لنکا کے ہیں وہ، السنہ ٹرسٹ کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے ہے وہ، وہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے اہل حدیث مسلمانوں کے خلاف بہت کچھ جو ہے غلط باتیں اپنے بیانات میں بولے ہیں، اور خبیث کہتے ہیں، اور بہت کچھ القاب سے نوازتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے وہ بھائی کو، آمین۔ تو انہوں نے 10 مئی 2015 کو مجھے پرسنلی فیس بک پر جو ہے میسیج کیے تھے، اور اس کے امیجز میں نے اسکرین شاٹس لے کر رکھا ہوں۔ بات
کیے کہ جو ہے ہم تم سے مناظرہ کرتے ہیں، تم اپنے باپ اپنے ماسٹر ذاکر نائک کے ساتھ آؤ وغیرہ، جبکہ ہمارے باپ نہیں ہے ذاکر نائک اور ہمارے ماسٹر نہیں ہے ذاکر نائک۔ اہل حدیث آج تک انہوں نے نہیں کہا اپنے آپ کو، لہذا ذاکر نائک صاحب سے ہم بہت سارے مسائل میں اتفاق کرتے ہیں اور بہت سارے مسائل میں اختلاف کرتے ہیں جناب دکتور ذاکر نائک سے، ٹھیک ہے، لیکن وہ قریب ہے اہل السنہ کہ ان کا عقیدہ ان کا عمل الحمدللہ، ہم ان کو مشرک نہیں کہیں گے، بدعتی نہیں کہیں گے ذاکر نائک کو، جی کچھ مسائل میں ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو آج تک اہل حدیث نہیں بولے، تو ان کی کوئی غلطی لے کر اہل حدیثوں کو بولنا اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہا ہوں، اگر میری کوئی غلطی ہے تو پھر میری اصلاح کے لیے آپ وہ بات میرے سامنے رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آؤ تمہارے ان کے ساتھ، میں 16 مئی 2015 کو حیدرآباد میں جلسے کے لیے آ رہا ہوں وغیرہ، جو میں نے ان کو وائس ریکارڈنگز بھیجنا تھا بھیجا وغیرہ، بہت ساری باتیں ہوئی۔ فاروق خان رضوی سنی حنفی آرگنائزیشن کے جو ناگپور کے ہیں، انہوں نے ایک بار اپنے ایک بیان میں کہہ دیا تھا کہ تم اپنے اوریجنل باپ کی اولاد ہو تو اپنا جو اہل حدیث مدرسہ ہے ہندوستان میں وہ 1857 سے ہے، 1857 سے پہلے ہے کیا بتاؤ، اس طریقے سے اور بہت ساری باتیں انہوں نے بولا، تو میں نے جواب دے چکا الحمدللہ، آدھے گھنٹے کا ویڈیو بنا کر مکمل دلائل میں نے دیا تھا۔ وہ ویڈیو جانے کے بعد یہ احسان رضوی سری لنکا والے بریلوی مولوی جہالت میں سبحان اللہ کہہ گئے کہ فصیح الدین حیدرآبادی تم نے دلیل تو بتا دیے کتاب حدیث کی کھول کر کے اہل حدیث نام قدیم دور سے ہے اور کتابوں میں حدیث کی اہل حدیث نام لکھا ہوا ہے، ہم مانتے ہیں وہ اہل حدیث نام کو، لیکن اس سے مراد محدثین ہے، تم لوگ نہیں، تم وہابی ہو وغیرہ اس طریقے سے کہتے ہیں وہ لوگ۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو اتنا تو تسلیم کر لیے کہ اہل حدیث نام قدیم دور سے ہے، پہلی صدی ہجری سے ہی، الحمدللہ، سمجھ رہے، اللہ کرم سے لوگ قبول تو کر لیے ہمارے اس ویڈیو میں جو ہم نے دلائل پیش کیے تھے۔ تو پھر کہنے لگے خبیث اور وغیرہ وغیرہ، حیدرآباد میں آئے اور جلسے میں ایک بیان میں باتیں بول گئے میرے خلاف میں اور خبیث کہا انہوں نے مجھے اور بہت کچھ کہا، اور یہ خلاصہ جو میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ باتیں بھی انہوں نے اپنی عوام سے کہا۔ میں یہ کہہ دوں سبحان اللہ کہ اہل حدیث نام جو کتاب میں ہے وہ نام جو کہا محدثین نے اس کے ساتھ صرف محدثین مراد ہے یا مکمل اہل حدیث جماعت مراد ہے، ٹھیک ہے، ہم دلائل آج وہ رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ ترمذی میں، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2192 ہے، 2192 سنن ترمذی، معاویہ بن قرہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ہمیشہ سے میری امت میں ایک گروہ رہے گا جس کی مدد اللہ کرتے رہیں گے، اور وہ گروہ کو جو لوگ نقصان پہنچانا چاہیں گے، رسوا کرنا چاہیں گے، وہ کبھی نہیں کر پائیں گے، اور وہ گروہ قیامت تک رہے گا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ میں احسان رضوی کو سبق دینا چاہتا ہوں، عربی لغت پڑھیے آ کر ہمارے اہل حدیث مدارس میں، عربی سے ناواقف ہے شاید، اس وجہ سے جو ہے کہہ گئے ہیں بات، سبحان اللہ، کہ صرف اہل حدیث سے مراد محدثین ہیں، تم تمام جماعت اہل حدیث والے نہیں، ایسا کہہ گئے وہ بات، لیکن میں سمجھانا چاہتا ہوں لا تزالو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو لا تزالو کا معنی کیا ہوتا ہے، مفہوم کیا ہے؟ ہمیشہ سے، یعنی دور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حتی تقوم الساعہ، قیامت تک ایک گروہ، طائفہ، ایک گروہ، لا تزال طائفۃ من امتی، ہمیشہ سے ایک گروہ میری امت میں رہے گا، منصورین، جس کی نصرت اللہ کریں گے، یعنی ان کو اللہ کی مدد ملتے رہے گی وہ گروہ کو، لا یضرهم من خذلهم، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، جو کوئی بھی رسوا کرنا چاہے ان کو نہیں کر سکے گا۔ کب تک رہیں گا یہ گروہ؟ حتی تقوم الساعہ، قیامت تک، اس گھڑی تک، یعنی قیامت تک رہے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک ایک گروہ مکمل جماعت طائفہ ایک مکمل گروہ اللہ کے نبی کی امت کا. ٹھیک ہے. 1920 نمبر والی حدیث صحیح مسلم کی یہ بھی سن لیجئے. ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق کے ساتھ غالب رہے گا. حق کے ساتھ غالب رہے گا. صحیح مسلم حدیث 1920. صحیح بخاری حدیث نمبر 7311. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں لا يزال طائفة من امتی ظاہرین حتی یأتیہم امر اللہ وہم ظاہرون. یہ الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک. کیا ہے ترجمہ اس حدیث کا؟ ہمیشہ سے ایک گروہ میری امت کا غالب رہے گا اس وقت تک جب تک کہ اللہ کا حکم ان کے پاس نہ آ جائے اور وہ غالب ہوں گے. اللہ کا حکم یعنی قیامت. ٹھیک ہے. یہ 3 حدیثیں 2192 سنن ترمذی، 1920 صحیح مسلم، 7311 صحیح بخاری. یہ تینوں حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اور کئی حدیثیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ حدیث جو 2192 سنن ترمذی ہے اس کے نیچے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے درج کیا ہے کہ ان کے استاد امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام بخاری کے استاد علی بن عبداللہ المدینی نے فرمایا ہم اصحاب الحدیث. طائفہ منصورہ سے مراد کون ہے؟ وہ اصحاب الحدیث ہے، وہ یعنی حدیث والے لوگ. ٹھیک ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں طائفہ منصورہ یعنی اہل الحدیث. طائفہ منصورہ یعنی اہل حدیث. ٹھیک ہے. کہاں ہے یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا قول لکھا ہوا؟ یہ کتاب ہے مسئلۃ الاحتجاج بالشافعی. کتاب کا نام امام خطیب بغدادی کی کتاب، صفحہ نمبر 47 پر یہ قول امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے. یعنی اہل الحدیث طائفہ منصورہ. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ 164 ہجری میں پیدا ہوئے اور انتقال کر گئے 241 ہجری میں، اور ان کی ضخیم کتاب مسند احمد ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ. وہ مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا وہ مسند احمد لکھنے والے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا قول امام حاکم رحمت اللہ علیہ کی کتاب معارفت علوم الحدیث نام کی کتاب کے صفحہ نمبر 2 پر لکھا ہوا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا ان لم تكن هذه الطائفة المنصورة اصحاب الحدیث فلا ادری من هم. یہ طائفہ منصورہ اصحاب الحدیث نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے. یہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاد ہیں انہوں نے فرمایا. ٹھیک ہے. اہل السنہ کا ورڈ بھی کیا حدیث کی کتاب میں ہے کہیں لکھا ہوا؟ جی ہاں ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ 11 ہجری میں پیدا ہونے والے محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ تابعی، ان کا قول لکھا ہوا ہے صحیح مسلم کی شرح امام نووی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 84 پر. کہتے ہیں کہ فَيَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلُ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حدیثہم، اور دیکھا جاتا اہل السنہ کی طرف اور ان کی حدیث لی جاتی. دیکھا جاتا اہل السنہ کی طرف اور ان کی حدیث لی جاتی. تابعی رحمت اللہ علیہ کس سے حدیثیں لیے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے لیے. سبحان اللہ. یہ تابعی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے اہل السنہ. یہ صحیح مسلم کی شرح امام نووی کی کتاب جلد 1 صفحہ 84 پر ہے. تو اہل السنہ اہل الحدیث یہ لفظ قدیم دور سے ہے. سبحان اللہ. یہ آج کا نہیں. اور لفظ اہل حدیث 1906 میں انگریزوں کے دور میں رجسٹرڈ کیا ہوا ہے. کہہ کر بولتے ہیں یہ دیوبندیت والے بریلویت والے اہل حدیثوں کے خلاف. سبحان اللہ. اور تب ہی سے یہ ہے، انگریزوں کے دور سے، اس سے پہلے نہیں. ہم آپ کو اہل حدیث نام کب سے دکھا رہے ہیں؟ محدثین کے دور سے، 1 صدی ہجری سے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو 1 صدی ہجری 2 صدی ہجری سے ہی یہ آج تک نام چلا آ رہا ہے اہل حدیث. اور یہی لوگ طائفہ منصورہ ہے کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے استادوں نے. تو طائفہ سے مراد اگر صرف محدثین ہے تو پھر ہم اہل حدیث مسلمان
جو ان محدثین کی تعلیمات جو صحیح دلائل کے مطابق ہم تک عقائد اور اعمال پہنچے ہیں، جس پر ہم عقیدہ اور عمل کر رہے ہیں الحمدللہ، کیا ہم جنت کے باہر کھڑے رہیں گے دروازے کے؟ صرف محدثین ہی جنت میں جائیں گے کیا؟ طائفہ منصورہ ہی تم طائفہ منصورہ کے تعلق سے کہہ رہے ہو کہ محدثین ہے، سبحان اللہ، وہ اصحاب الحدیث محدثین ہی نہیں ہے، تو پھر کیا محدثین ہی جنت میں جائیں گے اور ہم ان کی اتباع کرنے والے، ہم ان کی پیروی کرنے والے صحیح دلائل کے مطابق کیا ہم جنت کے باہر کھڑے رہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ طائفہ منصورہ یعنی مکمل ایک جماعت، مکمل ایک گروہ، چاہے محدثین ہو یا ان محدثین کی پیروی کرنے والے عوام ہو، صحیح دلائل کے مطابق پیروی کرنے والے عوام، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، ہم نے خطبہ مسنونہ میں جس آیت کی تلاوت کی وہ آیت ہے سورہ اعراف، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 181، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہماری تخلیق میں یعنی اللہ نے جو پیدا کیا ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے، اللہ نے کہا ایک جماعت ایسی ہے جو لوگوں کو حق کی طرف بلاتی ہے، حق کے ساتھ ہدایت کرتی ہے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، حق کی طرف ہدایت کرتی ہے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور حق کے موافق ہی انصاف کرتی ہے۔ وہ ایک ہی گروہ ہے لوگوں، اہل حدیث، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر قیامت تک رہنے والا گروہ ہے، جماعت ہے، الحمدللہ۔ لوگوں، ہم گمراہ نہیں ہیں، ہم اہل حدیث مسلمان شرک نہیں کرتے ہیں، ہم اہل حدیث مسلمان بدعت خرافات نہیں کرتے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم لوگ اپنے عقیدے اور اپنے اعمال صحیح دلائل کے مطابق بنائے ہوئے ہیں ہماری زندگی میں، الحمدللہ۔ اللہ ہم سب کو ریا سے بچائے اور ہماری موت تک اللہ رب العالمین ہم کو جماعت اہل حدیث کا فرد بنائے رکھ۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے عقائد اور اعمال جو تھے ویسے ہی عقائد اور اعمال ہماری زندگی ہماری موت تک رہے، اللہ ہمیں ایسی توفیق دے، آمین۔ لوگوں، ہم اہل حدیث مسلمانوں کا عقیدہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اہل حدیث مسلمان کیوں کہتے ہو؟ تو ہم کہہ دیے آج آپ کے سامنے دلیل مکمل، ہم مسلمان ہیں لیکن لقب ہمارا اہل حدیث ہے، الحمدللہ۔ ہمارے عقائد میں شرک ہے کہتے ہیں، جبکہ نہیں ہے ہم اہل حدیث کے پاس شرک، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے، بعض لوگ میں بڑی کثیر تعداد ہے، ٹھیک ہے، دیوبندیت والے، بریلویت والے، یہ لوگ اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں۔ ہم صحابی رسول کے مطابق اور ان کے شاگرد تابعی رحمت اللہ علیہ اور پھر ان کے شاگرد جو ہم سے پہلے سلف صالحین گزرے، ان لوگوں کے مطابق صحیح دلائل جو ہمارے پاس پہنچے ہیں صحیح سند کے ساتھ، وہ دلائل کو ہم دیکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ صحابہ، تابعین اور سلف صالحین کے مطابق ہم بنائے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ عرش پر ہے، اس کے 1000 دلیلیں دیے جا سکتے ہیں اور زیادہ بھی انشاءاللہ، قرآن و حدیث سے انشاءاللہ۔ میں آپ کے سامنے یہ مختصر وقت میں جو دلیل دے رہا ہوں اس کو یاد کریے۔ لوگ کہتے ہیں ایک دیوبندی فرقے سے تعلق رکھنے والے عالم کا جو ہے میرے سے مناظرہ ہوا تھا، ان سے مناظرہ ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے اللہ رب العالمین ہر جگہ، ہمارے پاس دلیل ہے سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 4، انہوں نے کہا کہ جو ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ نے فرمایا، پھر اللہ نے فرمایا انی قریب، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور پھر سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 16 بھی ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ آیت اور دیگر آیت۔ تو انی قریب جو اللہ نے کہا ہے اور معکم اللہ نے جو کہا ہے قرآن میں، اس سے مراد اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہر جگہ، ایسا کہا دیوبندی فرقے سے تعلق رکھنے والے ایک عالم نے ہم سے مناظرے میں۔ ہم نے کہا یہ آیت کی تفسیر آج آپ بہتر سمجھیں گے یا صحابہ بہتر سمجھے تھے؟ ہم نے کہا یہ بات تو انہوں نے کہا صحابہ بہتر سمجھے۔ ہم نے کہا دلیل دیجئے صحابہ نے کیا سمجھے تھے؟ نہیں ہے دلیل تو دلیل ہم دے رہے، لیجئے، درج کریے اور اپنا عقیدہ بھی یہ بنا لیجئے کہ اللہ عرش پر ہے، کیونکہ صحابہ رسول نے کہا اللہ عرش پر ہے۔ ٹھیک ہے، دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب شرح حدیث النزول صفحہ نمبر 126 پر حوالہ ابن ابی حاتم کی تفسیر ابن ابی حاتم
جو ہے انہوں نے درج کیے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہوا علی العرش، اللہ عرش پر ہے، وعلمہ معہم، اور اس کا علم تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، یہ صحابی رسول نے کہا ہوا علی العرش وعلمہ معہم۔ اس آیت میں یعلمو کا بھی لفظ جو ہے تو اس سے معلوم یہ ہوا، سورہ حدید آیت نمبر 4 سے، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا علم ہمارے ساتھ ہے، لیکن اللہ کہاں پر ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہے۔ یہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہے کہنا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید کے اندر یہ حدیث ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث نمبر 149 ہے، زمین و آسمان کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، اسی طریقے سے ہر ایک سے دوسرے آسمان کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے۔ 7ویں آسمان کے اوپر 500 سال کے فاصلے پر ایک کرسی ہے، اس کے 500 سال کے فاصلے پر ایک پانی ہے، سمندر ہے، اس پانی پر اللہ کا عرش ہے۔ والعرش فوق الماء واللہ فوق العرش، اور اللہ اپنے عرش پر ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو کہنا ہے میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید حدیث 149، اور سند حسن لذاتہ ہے، الحمدللہ۔ ٹھیک، تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا قول ہے؟ مفسر ضحاک بن مزاحم رحمۃ اللہ علیہ 106 ہجری میں انتقال کر گئے، انہوں نے فرمایا ہے، اور ان کا ایک قول لکھا ہوا ہے تفسیر طبری جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 10 پر، وہ کہتے ہیں ہوا فوق العرش وعلمہ معہم اینما کانوا، وہ اللہ اپنے عرش کے اوپر ہے، فوق العرش، عرش کے اوپر ہے اللہ، اس کا علم تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو۔ اللہ اکبر۔ تو ہم نے 2 صحابیوں کے بھی جو ہے عقیدے کو آپ کے سامنے رکھ دیے کہ اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہے، اور ایک تابعی کی بھی دلیل ہم دے دی۔ تو ہمارے پاس یہ دلائل کے مطابق ہمارا عقیدہ بنا ہوا ہے، الحمدللہ۔ اہل حدیث مسلمانوں کا عقیدہ ہے اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہے، اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ کا علم ہر جگہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ کا علم۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ایک بات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے فیض حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں بہت سارے بریلویت والے، ٹھیک ہے، اللہ ہدایت دے ان کو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اللہ کے ساتوں آسمانوں کے اوپر، اللہ کے عرش کے نیچے، جنت کے ایک مقام میں، ایک منزل میں ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک۔ دلیل 1386 نمبر والی حدیث صحیح بخاری۔ یہ عنوان پر کئی مرتبہ بول چکا ہوں، یہاں پر پہلی مرتبہ ہوں، اس لیے عقیدے سے تعلق رکھنے والی باتیں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اللہ کی جنت میں ہے، ٹھیک ہے، اور جسم مبارک قبر مبارک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے فیض صحابہ رضی اللہ عنہ حاصل نہیں کیا، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ قبر مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فیض نہیں ملنے والا ہے، اور نہ ہی وہاں جا کر کچھ دعا کرے تو کچھ ہمارا مسئلہ حل ہونے والا ہے۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1010، 1010 نمبر والی حدیث صحیح بخاری میں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قحط سالی یعنی سوکھا ہو گیا تھا، ڈراؤٹس جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو صحابہ آتے تھے اور قحط ہونے کی وجہ سے بارش اللہ سے مانگنے کے لیے، دعا کروانے کے لیے آتے تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر جو ہے وسیلہ نہیں لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ زندہ رہے جب ہم آپ سے جو ہے دعا کرواتے تھے بارش کے لیے، اور بارش ہوتی تھی، یا رسول اللہ آج آئے ہم آپ کی قبر کے سامنے دعا کر رہے ہیں، آپ اللہ سے کہیے کہ بارش ہو جائے، ایسا نہیں کہا عمر رضی اللہ عنہ نے، بلکہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم آپ کے نبی کے پاس آیا کرتے تھے جب وہ باحیات تھے، آج آپ کے نبی کے سگے چچا عباس رضی اللہ عنہ سے ہم جو ہے دعا کرواتے ہیں، یا اللہ بارش برسائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1010۔ تو معلوم کیا ہوا کہ صحابہ نہیں گئے، مدینہ میں تھے، قبر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے تھی، لیکن نہیں گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا جو باحیات تھے اور ان سب میں عمر دراز تھے،
ماشاءاللہ ان کو جو ہے دعا کے لیے وسیلہ رکھے، ٹھیک ہے، اور وہ دعا کی۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبر سے ہی کچھ حاصل نہیں کر سکتے فیض، اور نہ ہی رسول اللہ کو وسیلہ رکھ سکتے ہیں آج، تو پھر کسی اور اللہ کے نبی کے امتی جو انتقال کر گئے ان کی قبر کے وسیلے اور ان بزرگان دین کا وسیلہ لینا تو بڑی شرک والی بات ہے، سبحان اللہ۔ بتانا چاہتا ہوں تاریخ مشائخ چشت، تاریخ مشائخ چشت، یہ کتاب لکھے ہیں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب، اور یہ دار الکتاب دیوبند سے چھپی ہوئی، ٹھیک ہے۔ ان کے تعلق سے بہت کہا گیا، برکت الاثر وغیرہ کہا گیا۔ اب دیکھیے کیسی برکت والے تھے کہ کیا عقیدہ سکھا رہے ہیں لوگوں کو۔ دارالعلوم دیوبند بنایا گیا ہے 1866 سی ای میں، 1833 عیسوی میں پیدا ہوئے قاسم نانوتوی صاحب، اور 1866 میں دارالعلوم دیوبند مدرسہ بنا، ٹھیک ہے۔ ان سب کے یعنی قاسم نانوتوی صاحب جو دارالعلوم دیوبند مدرسہ بنائے ہیں، ان کے استاد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اپنے پیر کے تعلق سے کیا کہہ رہے ہیں، یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صفحہ نمبر 177 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نے بیان فرمایا کہ ایک دن بعد نماز جمعہ میرے حضرت لوگوں کو وصیت فرمانے لگے۔ لوگوں نے سمجھا کہ حضرت سفر آخرت کرنے والے ہیں، نہایت رنج و غم کا اظہار کیا۔ حضرت سے عرض کیا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ ہمارے گھر میں دولت ہے، جب چاہیں گے مستفید ہو جائیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ گھروں میں میرے بہت سے احباب تمہارے پاس موجود ہیں، ان کو میرا قائم مقام سمجھو۔ حافظ محمد وامن صاحب کو تو حضرت نے مجمع عام میں اپنا خلیفہ بنایا اور ضمناً ہم لوگوں کو بھی مجاز کیا۔ اس کے بعد حضرت بیمار ہوئے، آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے وطن جھنجھانا لے چلو۔ جب لوہاری سے آپ کا پالکی تھانہ بھون پہنچا تو پالکی مسجد کے پاس ٹھہرایا، میں بھی حاضر خدمت ہوا۔ یعنی کون فرما رہی ہے؟ امداد اللہ مہاجر مکی اپنے پیر کے تعلق سے فرما رہے کہ ان کی پالکی رکھ دی گئی اور یہ بھی حاضر ہوئے وہاں پر۔ حضرت نے فرمایا تم مجرد تھے اور حافظ ضامن صاحب و شیخ محمد صاحب عیال دار، میرا ارادہ تھا کہ تم سے مجاہدہ و مشق لوں گا، مشیت باری سے چارہ نہیں، پیام سفر آخرت آ گیا ہے۔ جب حضرت نے یہ کلمات فرمائے تو میں پالکی کی پٹی پکڑ کر رونے لگا۔ حضرت نے تسلی دی اور فرمایا کہ فقیر مرتا نہیں۔ اب یہ لائن یاد رکھ لو، فقیر مرتا نہیں بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتا ہے۔ فقیر کی قبر سے فائدہ ہوگا جو ظاہری زندگی میں ہوتا تھا۔ استغفر اللہ۔ یہ کون ہے؟ یہ قاسم نانوتوی صاحب دیوبند جو مدرسہ بنائے، ان کے استاد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پیر میاں جی نور محمد کہہ رہے ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے، ٹھیک ہے، کہ زندگی میں جو ان سے فیض حاصل ہوتا تھا، فقیر کی قبر سے بھی فائدہ ہوگا، وہی فائدہ ہوگا جو زندگی میں، وہی لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قبروں سے فائدہ لینے کی بات بریلویوں کے پاس ہی نہیں ہے، بلکہ بریلویوں کے ساتھ ساتھ دیوبندیوں کے پاس بھی یہ ہے عقیدہ کہ قبروں سے فائدہ حاصل کرتے وہ اپنے بزرگوں سے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں یہ کتاب ان کی ہے، مکتبہ ان کا ہے، لکھنے والے شیخ دیوبندیوں کے ہے اور الفاظ بھی انہی کے لکھے ہوئے ہیں، بس زبان سے میں نے اپنے یہ سنا دیا آپ کو کہ ایسے ان لوگوں کے عقیدے ہیں۔ آگے اشعار لکھتے ہیں اپنے پیر کی خبر، اپنی پیر کی قبر کے پاس وہ پتھر پر جو ہے لکھ کر لگا دیا جاتا ہے پتھر، آگے لکھا ہے انہوں نے، اور الفاظ کے اشعار بہت لمبے ہیں، میں بس بتانا چاہتا ہوں۔ جس کو ہوئے شوق دیدار خدا، ان کے مرقد کی زیارت کو وہ جا۔ مرقد یعنی قبر، فارسی ورڈ ہے مرقد، ٹھیک ہے، قبر کو وہ جا۔ جس کو ہوئے شوق دیدار خدا، ان کے مرقد کی زیارت کو وہ جا۔ یہ دیوبندی لوگ عقیدہ سکھائے ہیں، یہ شرک کرنا سکھاتے ہیں لوگوں۔ ہم اہل حدیث ہیں الحمدللہ، ہم اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی جہنم سے ڈرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اور ہمارا عمل ہم صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے مطابق بنائے ہوئے ہیں۔ لوگوں، یہ لوگوں کا عقیدہ شرک اور کفر اور بدعت اور خرافات کا عقیدہ اور عمل ہے۔
ان عقائد سے اور اعمال سے دور رہیے۔ آپ کے خاندانوں میں جو کوئی بھی بریلیت دیوبندیت میں ہے ان سب کے پاس ہم کو پہنچنا ہے، اور محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، آداب کے ساتھ، صحیح دلائل جو قرآن اور صحیح احادیث کے ہے ہمیں ان کو سمجھانا ہے، اور پھر ان کو بتانا ہے کہ جو گمراہی میں آپ رہ رہے ہو وہ گمراہی کو سمجھو اور اس سے توبہ کرو اور آ جاؤ نور کی طرف قرآن و حدیث کے۔ ہم کو یہ کہنا ہے لوگوں، ہم کو گالیاں دی جاتی ہیں ہم سن لیں گے، اگر ہم کو مارا جائے ہم مار کھا لیں گے، اہل حدیث مسلمان ہم ہی امن والے ہیں الحمدللہ، کیونکہ ہم ایمان کے بعد ظلم نہیں ملا ہے ایمان میں۔ اللہ نے سورہ انعام غالباً آیت نمبر 82 میں کہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ رب نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور پھر نہیں ملائے اپنے ایمان میں شرک کو، یہی لوگ امن والے ہیں اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں، رب نے فرمایا ہے قرآن میں۔ تو ہم اہل حدیث مسلمان امن والے ہیں، ہم امن ہی کی تبلیغ کریں گے، ہم سب سے پہلے ٹیررزم کے خلاف میں کھڑیں گے انشاءاللہ، ہم تمام ٹیررزم والے جو آرگنائزیشنز ہیں ان سب کے خلاف میں آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ ہم لوگ امن ہی کی تبلیغ کرتے رہیں گے ہماری موت تک۔ جو دھبا ہم پر لگا رہے ہیں یہ نام نہاد مسلمان بھی کہ اہل حدیث ٹیررسٹ ہوتے ہیں، ہم بتائیں گے کہ ہم اہل حدیث مسلمان امن والے ہیں، ٹیررسٹ نہیں ہیں، ہم تو ٹیررزم کے خلاف ہے، ہم یہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ آج ہم نے جو کچھ بھی یہاں پر سنا اس پر ہم کو عمل کرنے والا بنائے ہماری موت تک، آمین۔ کہ ہمارا عقیدہ نہ بگڑے، ہمارے اعمال نہ بگڑے، کیونکہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1718 عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی بھی شخص جو کچھ بھی عمل کرے اس عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، وہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ مردود ہے، وہ رد ہونے والا ہے، قبول نہیں ہونے والا ہے۔ تو لہذا ہم ہر قسم کے شرک اور بدعات اور خرافات اور کفر سے بچیں گے انشاءاللہ، اور جو چیز نہیں سیکھیں اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے قرآن صحیح حدیث کے دلائل کے مطابق انشاءاللہ۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم من ارادنا واراد بالمسلمین سوءا فاشغله بنفسه، اللہم اہلک الظالمین بظلمهم، اللہم اصلح احوال المسلمین في فلسطين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام، اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق، اللهم أصلح أحوال المسلمين في اليمن، اللهم أصلح أحوال المسلمين في بورما، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الباكستان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله يا وهاب، اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.